آپ بات کر میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جو بھی پاکستان کا شہری بیل پر ہے، کیا آپ اس کے بنیادی حقوق چھین لیں گے پکڑ کے؟ تالا لگا دیں اس کے تالا لگا دیں اس کے منہ پہ. ویسے تو انہوں نے جرنلسٹ کے اوپر بھی تالے لگائے ہوئے، جب ان کا جی کرتا ہے. بنیادی حق ہے گفتگو کا، بات کرنے کا. عدالت میں ہوگا. جی عدالت سے باہر بھی ہے. میرا آپ سے اختلاف ہے اس بات پہ، آپ کی رائے فرق ہوگی، لیکن جو شخص کی ہر بات کر جو سکتے پاکستان کا شہری ہے، میں بیل پہ اس پہ نہیں بات کر سکتے. جی آپ بات کر سکتے ہیں. وکیل کرے گا. ملک صاحب ان کا یہ خیال ہے، میرے بھائیوں کا جو فوشش ذہن ہے، اس کا خیال یہ ہے کہ جو آدمی جس کو ہم مجرم قرار دے دیں وہ پارلیمان میں نہ آ سکے. جو بات کیا آپ اگر ناانصافی ہوئی ہے تو آپ خاموش بیٹھے رہیں؟ مجبوری کے عالم میں آپ کو ناانصافی ایکسپوز کرنی پڑے گی. ناانصافی اگر جج کے فیصلے سے بدبو آ رہی ہے، وہ بدبو دنیا کے سامنے کھولنی پڑے گی. اسی طرح ان کو پارلیمان میں چاہے نہ یا نہ چاہیں ان کو ممبران کو لانا پڑے گا، کیونکہ آپ ان کی زبانیں بند نہیں کر سکتے. اگر ایک ہی طریقہ ہے کہ جناب ٹھیک ہے ہم پروڈکشن آرڈر نہیں ایشو کریں گے، اور پارلیمان میں جھوٹ بولتے ہیں کہ یو کے میں پروڈکشن آرڈر نہیں. وہاں تو 450 سال پرانی روایت ہے پروڈکشن آرڈر کی. اور ایک وہ 1452 کا کیس آج بھی کوٹ ہوتا ہے کہ جی جس ایم پی کو لینے پولیس گئی، جارج فیرر کا کیس ہے، پولیس گئی، جیلر نے انکار کیا، پارلیمنٹ نے سپیکر نے اس جیلر کو پکڑ کے بلا لیا کہ تم بھی آؤ اور ایم پی کو بھی لے کر آؤ. تم کس طرح پارلیمنٹ کی بات جو ہے اس کو ڈسریگارڈ کر سکتے بھیج کے ساروں کو اریسٹ کروا ان کو بھیج کے ساری پولیس کو 450 سال پہلے کی بات ہے. یہ اگر عمران خان صاحب آ کے ایوان میں عوام کے سامنے جھوٹ بولیں، مس گائیڈ کریں کہ جی یو کے پارلیمنٹ میں ہوتا ہے، دنیا میں ہوتا ہے یہ کہ جب تک وہ شخص ممبر ہے، کوئی بھی پاکستان کا شہری جو اس ایوان کا ممبر ہے، اس کو حق ہے کہ وہ اس ایوان میں آ کر بات کرے. اسی طرح پاکستان کا شہری جو بیل میں ہے، اس میں آرٹیکل 1-19 جو اس کے رائٹس ہیں وہ اسے چھینے نہیں جا سکتے. آپ ناانصافی ایکسپوز کرنے کہتے ہیں جی ان کو نہیں ہے فریڈم آف ایکسپریشن. نہیں ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے. آواز اونچی کر کے دلیل میں وزن پیدا نہیں ہوتا. سمپل سی بات. میں آہستہ سے کہہ دیتا ہوں، فریڈم آف ایکسپریشن آپ نہیں چھین سکتے میرے بھائی.